اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پیچھے حج کے بیان کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ حج کرتے ہیں اپنے دنیوی مقاصد کی تکمیل کے لیے اور دنیوی تمنا برآری کے لیے، چنانچہ حج کے ایام میں جو دعائیں وہ کرتے ہیں ان کی ساری دعائیں دنیا طلبی کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کا خیال ہے، ان کا عقیدہ ہے، آپ کا بھی ہے کہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ ہے اس لیے وہ ساری چیزیں مانگ لو جس سے دنیا عیش اور آرام کے ساتھ گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کی نگاہ صرف دنیا پر ہے۔ بات جب یہ آئی تو یہیں سے منافقین کے ذکر کا ایک موقع نکل آیا کہ ماضی میں بھی جو ایمان کے کمزور تھے یا جن کے پاس ایمان نہیں تھا، بس چند مراسم عبودیت ادا کرتے تھے، چونکہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں منافقین کا بھی وہی حال ہے، تو اس لیے بات سے بات نکل آئی، اور جب بات منافقین کی آ گئی تو منافقین کا کردار بھی زیر بحث آ گیا۔ اب جب منافقین کا کردار زیر بحث آئے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ منافقین یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو فطری بات ہے کہ پھر ایک سوال ذہن میں ابھرے گا کہ تو کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کرنا وہی چاہیے جو مومنین صادقین کر رہے ہیں، تو پھر مومنین صادقین کا کردار بھی زیر بحث آ گیا۔ یہ ہے اس پورے چیپٹر کا ماحصل۔
شروع کیا ہے منافقین کے ذکر سے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیوی زندگی میں تم کو خوش کر دیتی ہیں۔ یہ من الذین یا من الناس وغیرہ جب آتا ہے تو ایک مخصوص گروہ کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے۔ اب وہ مخصوص گروہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہو سکتا ہے اور اپنی گھٹیا سوچ اور جھپسٹ کردار کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہو سکتا ہے۔ یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بتا رہا ہے کہ یہ مسلم سماج کے سڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں تم کو دنیوی زندگی میں خوش کر دیتی ہیں، یعنی یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سامنے ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن سامنے جو باتیں کرتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ سب سے پکے مومن ہیں اور ایمان کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ان کی گفتگویں، ان کی تقریریں اور ان کے ایمان کے اعلان و اظہار کی باتیں سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مومن تو یہ ہیں اور ایمان اسی طرح کا ہونا چاہیے جیسے ان کے پاس ہے۔ سورہ منافقین میں ان منافقین پر تبصرہ بھرپور ہوا ہے۔ اس آیت میں ان کے جس کردار کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کی باتیں تم کو دنیوی زندگی میں خوش کر دیتی ہیں، ایسی شاندار گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی اش اش کر اٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ واقعی مومن تو یہ ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور ان کے دل میں جو کچھ ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اپنی دلی نیت پر خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں، یا چاہیں تو یوں کہہ دیں کہ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ منافقون میں ان لوگوں کا ذکر جو یہاں ہوا ہے وہ کن لفظوں میں ہوا ہے؟ سورہ منافقون کھولی آیت نمبر 4۔ آیت مل گئی؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے پالش کیے ہوئے جسم تم کو خوش کر دیں گے۔ شاندار قسم کی شیروانی، عمدہ قسم کی ٹوپی، کرچ لگا ہوا کرتا اور کپڑا، کیا نیل اور کیا کیا لگاتے ہیں، ہاں، اور تینوں پال لگائے ہوئے، اور ہر دم ہاتھ میں تسبیح، یعنی پورا ان کی پوری جو ہیئت ہے وہ ہیئت اعلیٰ درجے کی مومنانہ ہیئت۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرنے لگتے ہیں تو بس سنتے رہیے، واہ کتنی شاندار گفتگو ہے، پھول جھڑ رہے ہیں،
ایمان کی بہار آ رہی ہے، الفاظ اور جملے ایسے کہ ایمان کی مکمل تصویر سامنے آ جائے، شاندار قسم کی تقریر، اعلیٰ درجے کا مومنانہ کردار یا اس کا مظاہرہ، اور ہیں یہ ایسے ہی کہ جیسے کوئی لکڑی کا کندہ ہو جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، بس دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے جو دیوار سے ٹیک دی گئی ہو، لیکن وہ ہے بہرحال ایک بے جان چیز، بے مصرف چیز۔ تو ان کا بھی حال یہی ہے، اور ان کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی موقع احتساب کا آتا ہے، باز پرس کا آتا ہے، تنبیہ کا آتا ہے، تو یہ فوراً اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ بھئی دیکھیے لوگوں کو ریا سے بچنا چاہیے، اور جو اندر ہو وہی باہر رکھنا چاہیے، یا یوں کہیے کہ جو باہر ہو اندر بھی اس کو جگہ دینی چاہیے، تو یہ فوراً آپس میں کہنے لگتے ہیں دیکھو نا ہم کو نشانہ بنا لیا۔ تو جن کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جب آپ کسی کمزور پہلو کا ذکر کیجئے تو فوراً وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ارے بھئی ایسا ہم لوگوں کو تو تجربہ بہت ہوتا ہے۔ ایک بار ہم نے گفتگو اس پر کی اپنی تقریر میں کہ یہ دامادوں کو اتنی کھلی چھوٹ دینا شرعاً درست نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی سسرال میں آ کر اپنی سالیوں کو چھیڑیں، یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ صبح مجھے شکایت ملی کہ بھرے مجمع میں ہم کو مولوی صاحب نے رسوا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب کرتے تھے تب نا آپ کو چوٹ لگ گئی۔ اگر آدمی کسی جرم کا مرتکب نہیں ہے اور اس جرم کی نشاندہی کی جا رہی ہے تو اسے چوٹ تو نہیں لگنی چاہیے۔ چوٹ تو جب لگتی ہے جب وہ خود اس کا مرتکب ہوتا ہے، سمجھتا ہم ہی کو کہا گیا ہے۔ تو منافقین کا حال یہی ہے کہ جتنی تنبیہات اللہ کے رسول کی طرف سے آتی تھیں اور جن جن پہلوؤں سے اصلاح کی کوشش کی جاتی تھی، یہ کل اپنے اوپر لیتے تھے۔ اسی کو یوں کہا ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا کہ یہ دیکھنے میں مولانا لگتے ہیں، اولانا لگتے ہیں، لیکن ہیں یہ دشمن اسلام اور مسلمانوں کے اور اللہ کے سب کے دشمن۔ ان دشمنوں سے بچ کے رہنا، ان سے دھوکہ کھانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، یہ کہاں گھمائے پھرائے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا سورہ منافقون میں پوری تصویر ہی نمایاں کر دی گئی جو اس ٹکڑے میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں تم کو خوش کر دیتی ہیں، یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو واقعی تم کو لگتا ہے کہ یہ مومن ہیں اور اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، اور وہ بات بات میں قسم بھی کھاتے ہیں، اپنی دلی نیت پر گواہ بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تو گفتگو بڑی خوبصورت شاندار مومنانہ، اور دوسرے بات بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم۔ دنیا یہی نہ سمجھے گی کہ ان کے اندر کوئی کمزور پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کیا مطلب ہے أَلَدُّ الْخِصَامِ کا؟ بولو نا، أَلَدُّ الْخِصَامِ کیا معنی؟ خصام خصم کی جمع ہے، اور خصم کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والی جماعت کو۔ یعنی یہ جھگڑا کرنے والی جماعت نہیں، جماعتیں ہیں،
جھگڑے کا پیڑ ہے پیڑ، اور اس کے ساتھ اگر علد کے ساتھ خصام لگا دیا، علد کے معنی اشد الخصومہ یا شدید الخصومہ، جو بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہوں۔ اب علد کے اندر ہی بہت زیادہ جھگڑالو ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، اور اگر وہ مضاف ہو جائے خصام کی طرف تو اس کے اندر اور زور پیدا ہو جاتا ہے، گویا مزید تاکید کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ یہ انتہائی جھگڑالو ہے۔ یہ جھگڑالو ہے کیا مطلب؟ یہ بات بات میں اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، اور جتنی تنبیہات آئیں گی ہر تنبیہ کو اپنے اوپر لے کر ان سے لڑیں گے کہ کیوں ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے علد الخصام، یعنی ہر اچھی بات پر یہ جھگڑے کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیں گے اور باور یہ کرائیں گے کہ مقصود تھا اس کا ہم کو رسوا کرنا۔ یہ علد الخصام۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ دوست نہیں ہو سکتے، دشمنی ہے نا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یشہد اللہ علی ما فی قلبہ کا، کہ وہ بات بات میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ مطلب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتا ہے۔ قسم تو گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے نا۔ جہاں امید نہ ہو کہ بات مانی جائے گی لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے، تو آپ باقاعدہ قسم وہ بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایفیڈیوٹ داخل کرتے ہیں نا، اب ہر دم ایفیڈیوٹ لیے گھومتے پھریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایفیڈیوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ حلفیہ بیان لکھواتے اور جیب میں لیے گھومتے رہتے ہیں، ایسے آدمی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر بہت زیادہ قسم کھانے والے ذلیل آدمی کی بات مت مانا کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ منافقون ہی میں ایک دم شروع میں ہے، کھولیے دیکھیے بالکل شروع میں، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی، منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قسم خدا کی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ اب آپ گھوم گھوم کے آئے مجھ سے کہتے ہیں قسم خدا کی آپ قرآن پڑھاتے ہیں، بتاؤ کیا موقع ہے؟ یہ کیا موقع ہے قسم کھانے کا؟ کیا میں پڑھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے کیا؟ یا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم مجھ کو قرآن کا استاد مانتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کبھی موقع آئے ایسا کہ جہاں لوگ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہوں اور آپ اقرار کریں اور کہہ دیں کہ انہ رسول اللہ، یا اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کہہ دیں انہ رسول اللہ، سمجھ میں آتا ہے۔ ادھر سے گھوم کے آئے قسم خدا کی آپ اللہ کے رسول ہیں، ادھر سے گھوم کے آئے قسم خدا کی آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو گھوم گھوم کے آ کر آپ کو اللہ کا رسول بیان بتا رہے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بار بار بتانے کی کیا ضرورت؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بار بار یہ اعلان و اقرار کر رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے اپنی انہی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، قسموں کے ذریعے سے وہ اپنے نفاق کو چھپاتے اور اپنے آپ کو مومن باور کراتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ سے رکے ہوئے لوگ ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں
جس منافقانہ کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ بہت برا کر رہے ہیں اپنے حق میں، یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب تصویر تو ان کی نمایاں ہو گئی، بہت بالکل کلیئر ہو گئی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب یہ تمہارے پاس ہوتے ہیں تب تو گھوم گھوم کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، یہ ایمان اور اسلام کی شاندار گفتگو کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو درست قرار دینے کے لیے قسموں کا سہارا بھی لیتے ہیں، یعنی رسول کی موجودگی میں یا رسول کی مجلس میں تو ان کی باتوں سے اور ان کے وجود سے ایمان جھڑتا ہے، لیکن جب یہ وہاں سے ہٹتے ہیں، رسول کے پاس سے جاتے ہیں، تو سعی فی الارض تو زمین میں ان کی ساری تگ و دو کا محور ہوتا ہے کیا؟ یہ لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد مچائیں۔ دیکھیے فساد کی شکلیں تو بہت ساری ہیں، جھگڑا لگا دینا بھی فساد مچانا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا بھی فساد مچانا ہے، ایک غلط بات فضا میں اچھال دینا، ماحول میں زہر گھول دینا فساد مچانا ہے، خود کسی کو قتل کرنا، کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا دینا فساد ہے۔ فساد کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فساد روئے زمین کا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بالائے طاق رکھ کر اپنا نظام نافذ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو یہ جب تک آپ کے سامنے ہوتے ہیں اعلیٰ مومنانہ شان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو طاغوت کے ساتھی بن جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں دن رات کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو کیسے نیچا دکھایا جائے، اسلام کی تصویر کیسے خراب کی جائے، کیسے اسے دہشت گردی کا مذہب قرار دے دیا جائے، کیسے ان لوگوں کو یا اسلام کے ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ قرار دے دیا جائے، دن رات یہی ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ سعی فی الارض لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد مچائیں۔ عرض کیا میں نے نا کہ یہ فساد، سب سے بڑا فساد اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر طاغوت کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی اور اتباع کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو دن رات ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پر آئے ہیں وہ نافذ نہ ہونے پائیں، اس کو روکنے اور اسے بے اثر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ کھیتیاں برباد کرتے ہیں، جائیداد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں جہاں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہاں کھیتیوں کی بربادی کا مسئلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کا پورا علاقہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، بنیادی طور سے وہ سب کسان تھے۔ تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا منافقین کر رہے تھے، اس کا ذکر کیا، لیکن اگر اسے وسیع تناظر میں دیکھیے، اسی کو مکہ میں لے جا کے فٹ کیجئے یا آج کے زمانے میں فٹ کیجئے، تو یہلک الحرث میں جائیداد کی بربادی ہے، دکانوں اور مکانوں کو لوٹ لینا، آگ لگا دینا بھی شامل ہے، گاڑیوں کو جلا دینا بھی شامل ہے، کھیتوں میں آگ لگا دینا بھی شامل ہے، یعنی ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں نے دشمنوں کی املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دشمنوں کے پھلدار پیڑ کو بھی مت کاٹو۔ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو پکا مومن کہتے ہیں، اس کے باوجود جب یہاں سے جاتے ہیں
تو وہ لوگوں کی کھجور کی کھیتیاں کاٹتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ان کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک داڑھی ٹوپی کرتا والا جا کر کے کسی اور کی املاک کو نقصان پہنچائے تو میسج کیا جائے گا؟ یہی نا کہ مسلمان یہ سب کر رہے ہیں، نقصان تو اسلامی کو ہونا ہے۔ تو یہ بھی کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكُ النَّسْلِ، اور یہ نسلیں تباہ کرتے ہیں، لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، ماب لنچنگ کرتے ہیں، موقع پا کر کے لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں۔ یہ ایسے بدماش و فسادی قسم کے لوگ ہیں۔ تو فساد فی الارض، جائیداد کی تباہی و بربادی اور نسلوں کا خاتمہ ان کا پیشہ ہے۔ یہ ہے ان کی تگ و دو اور ان کی سعی و کوشش۔ کیسے ان کو مسلمان قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھنے میں کتنے ہی پکے مسلمان کیوں نہ معلوم ہوتے ہوں، لیکن ان کا کیریکٹر اسلامی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہیں۔ آخر واقعی جو مومن تھے ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیا نقصان پہنچایا کسی کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، خواہ تمہارا دعویٰ ایمان کتنے ہی زبردست زوردار کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم فسادی ہو تو سن لو کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو فسادی کو کیسے پسند کرے گا؟ تو جو فساد تم پھیلا رہے ہو، جو فساد مچا رہے ہو، یا یہ منافقین جو فساد مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا فساد مچانا بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے من کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بھائی اللہ سے ڈرو، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو فوراً غرور ان کو گناہ میں لپیٹ دیتا ہے، لپت کر دیتا ہے۔ گناہ سے مراد الاسم ہے نا، حق تلفی، یعنی فوراً ان کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے اور ان کا غرور سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا اب یہ مجھے چلے ہیں تقویٰ کا درس دینے، مجھ سے زیادہ بڑے متقی بنتے ہیں؟ سراپا سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اب یہ اور مجھے تقویٰ کا درس دے رہے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے متقی ہیں اور ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ اور ہم کو سکھانے چلے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جب آدمی غرور میں مبتلا ہوتا ہے اور مبتلا غرور ہو کر کسی حق بات کا انکار کرتا ہے تو وہ لازماً حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کا فرض ہے کہ جسے غلط کرتا دیکھے اسے بتائے، ٹوکے۔ اب آپ نے اگر کسی غلطی پر ٹوکنے والے کو اپنے غرور کی وجہ سے نگاہوں سے گرا دیا تو گویا اس کا جو مقام تھا سماج میں، تم نے وہ مقام اس سے چھین لیا، یہ اس کی حق تلفی ہے۔ اچھا آدمی بننے کے لیے بہت اونچے خاندان کا ہونا ضروری تو ہے نہیں، بولی صاحب وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ تقویٰ اور کرامت خاندان و برادریوں کے ساتھ بندھی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو کردار کے ساتھ مشروط ہے۔ اب تمہاری نگاہ میں جو اس لائق نہیں ہے کہ تم کو ٹوک سکے، اگر وہ کردار کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ تمہاری غلط روی پر تم کو ٹوکے۔ اب اگر تم غرور میں، آیت نمبر 5-6،
آیت نمبر 5-6 دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ، غلطی جو کی ہے اس پر تم بھی اللہ سے معافی مانگو، اور رسول بھی، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں، کہتے ہیں اب ہمارے لیے معافی، ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ اب ہمارے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ لووا رؤوسہم، اپنے سر جھٹکتے ہیں، سینہ تانتے ہیں، کرتے ہیں۔ ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تم دیکھتے ہو کہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور غرور کرتے اور اکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھاگنے والوں، راہ راست چھوڑنے والوں اور غرور کرنے والوں کے لیے اے نبی آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو معاف نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہیں وہ منافقین جن کو سے کہا جاتا ہے اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم۔ سورہ نساء کھولے، سورہ نساء آیت نمبر 61 نکالو۔ آیت مل گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ دیکھ رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ بھئی آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی بات مانو، اپنی مت ہانکو، تو منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے دور بھاگتے ہیں، یصدون صدودا، ایک دم کٹ جاتے ہیں، سامنے نہیں آنا چاہتے، بات ہی نہیں سننا چاہتے، مجلسوں میں شرکت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کسی کام کی پاداش میں مبتلا مصیبت ہوں گے، پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے، اللہ کی گاڑھی گاڑھی قسمیں کھاتے ہوئے کہیں گے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اصل میں ہم نے یہاں اور وہاں دونوں سے جو رابطہ رکھا تو مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ کشیدگی کم ہو جائے اور موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، بس، ورنہ ہم اصلاً آپ کے آدمی ہیں، ان کے آدمی نہیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے منافقین کا کردار۔ جی، فحسبہ جہنم، فرمایا تو ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستگی کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے کے باوجود جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس سے زیادہ گھاٹے کی بات کیا ہوگی؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، کچھ تو مل جاتا، مگر ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں آئی ہیں مختلف جگہوں پر، اب ظاہر ہے ہر جگہ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جو تفصیلات آ چکی ہیں ان تفصیلات کو سامنے رکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بری جگہ ہے۔ یہ تو بات ہوئی منافقین سے متعلق کہ ان کا یہ کردار ہے، ان کی یہ پہچان ہے، ان کا یہ حال ہے، دیکھ لو۔ لیکن اسی سماج میں الذین آمنو میں ایک طبقہ اور ہے،
میں پیچھے یہ بات بتا چکا ہوں کہ اچھا بھی آگے بات آ رہی بتاؤں گا. چلیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تج دیتے ہیں. مذہب شرع کے معنی خریدنا، بیچنے کا معنی بھی آتا ہے. یعنی اللہ کی رضا لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے آپ کی جان اور مال کو لے لیا ہے، آپ سے معاملہ کر لیا ہے اور یہ کہہ دیا آپ کو ہم جنت دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک. تو اب جنت آپ کی ہو گئی، جب موقع ملے گا تب جائیں گے، اور آپ کی جان اور آپ کا مال اللہ کا ہو گیا. آپ چاہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور آپ کا مال فوراً آپ سے لے رہا ہے، ایسی آپ چاہیں تو فوراً جنت بھی اللہ تعالیٰ کی لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے روکا تو نہیں ہے. اب پہلے یہ جان اور مال کھپائیں گے تب نہ پہنچیں گے، وہاں کیسے پہنچیں گے؟ پکائیں گے نہیں اور انتظام نہیں کریں گے اور پھر منہ میں ڈالیں گے نہیں تو کیسے پیٹ بھرے گا؟ یہ عمل جو آپ کا ہے وہ پہلے ہوگا، نتیجہ جو سامنے آنے والا ہے وہ بعد میں آئے گا. اور دنیا کے ہر عمل میں یہی ہوتا ہے. گیہوں کی بوائی شروع ہوئی کہ نہیں؟ کل کاٹو گے؟ ابھی تو بوائی ہو رہی نا، کاٹنے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا. تو یہ جان اور مال لگانے کا مرحلہ آج کا ہے. جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی. تو لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تج دیتے ہیں. یہ ہیں اولئک ہم العباد، یہ ہیں بندے، یا اولئک ہم عباد اللہ و یا عباد الرحمن، یہ ہیں اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. ان کو حق ہے کہنے کا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنا بندہ مانتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، یاد ہوگا آپ کو، رافت اور رحمت کا فرق معلوم ہے؟ رافت بھی رحمت کے معنی میں، اللہ کی مہربانی کا نام رافت ہے، اللہ کی مہربانی کا نام رحمت ہے. دونوں اللہ کی مہربانی ہی ہے، رافت اور رحمت دونوں، لیکن دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. کیا؟ زور سے بولیے. ہاں، رافت کے اندر دفع شر ہے اور رحمت کے اندر طلب خیر ہے. اللہ رؤوف بالعباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر مصیبت نہیں آنے دے گا، ان کے سر سے مصیبت ٹالے گا. سب سے بڑی اور پہلی مہربانی تو یہی ہے، نہیں ہے؟ آنے والی مصیبت کو ٹال. اب دیکھیں مثال کے طور پر، اب یوں سمجھیے کہ سخت جاڑے کا موسم ہے اور آپ بھیگ گئے ہیں، کانپ رہے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ کا بھیگا ہوا کپڑا اتروا کر آپ کو سوکھا کپڑا دے دیا جائے تاکہ نمونیا ہونے سے آپ بچ جائیں. یہ رافت ہے. پھر آپ کو گرم ماحول میں رکھا جائے تاکہ جو بے سکونی تھی وہ سکون میں تبدیل ہو جائے. ہیٹر وغیرہ چلا دیا جائے، آرام سے آپ ٹھیک ٹھاک سے رہیں، جاڑے سے بچ جائیں، تکلیف سے بچ جائیں. یہ رحمت ہے. آنے والی مصیبت کو ٹال دینا رافت، اور کوئی کرم کرنا یہ رحمت ہے. ارے بھائی سنیے،
آپ اسی پیچھے والے روڈ سے جا رہے تھے پیسے لے کر، اتنے میں آپ کو کچھ چوروں اچکوں نے گھیر لیا، آپ کے دوسرے ساتھی پہنچ گئے، انہوں نے ان کو دوڑا لیا اور آپ سے پیسہ چھیننے نہیں دیا۔ یہ مہربانی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ رافت۔ یہ رافت، جو مصیبت آپ کے سر پہ آ گئی تھی اس مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنے، یہ رؤوف ہے، یہ رافت ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، انہوں نے پیسہ دے دیا، آپ کا کام چل گیا، مہربانی ہے، یہ رحمت ہے۔ تو واللہ رؤوف بالعباد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر مصیبت نہیں آنے دیتا جو کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رافت فرماتا ہے، ان پر رؤوف ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پورے قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہر جگہ ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھ رہے ہیں پورے قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، ہر جگہ آپ کے دعوی ایمان کو سامنے لانا چاہا ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اب کہیں مخاطب منافقین ہیں اور کہیں مخاطب مومنین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ یہ ہیں، سمجھا آپ نے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے مومنین یا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو خطاب کر کے ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ منافقین بھی مخاطب ہیں اور مومنین بھی مخاطب ہیں۔ سارے لوگ کہاں منافقین ہیں اور کہاں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بہت کلیئر ہے کہ منافقین اس سے مراد ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے وہ لازماً صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے ایمان لانے کا، اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، بس دعویٰ جھوٹا ہے یا سچا ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال بھی قرآن مجید میں ایسی موجود نہیں ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ مومن خالص ہیں یا منافق ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بیان کیا جائے گا وہ ایمان کا تقاضا ہوا۔ آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ بولیے، منافقین سے۔ منافقین سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے بارے میں مفسرین کی رائیں الگ الگ ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
سلم بمعنی اسلام، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اندر باہر دونوں سے مسلم ہو جاؤ، یہی نا عام طور پر مفسرین کی رائے یہی ہے۔ لیکن ایک طبقے کا خیال ہے کہ سلم کے معنی اصلاً ہوتے ہیں اطاعت کے۔ مولانا اصلاحی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم اطاعت میں داخل ہو جاؤ کافتن۔ کافتن کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، کافتن کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، یعنی تم داخل ہو جاؤ جماعتی حیثیت میں۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ جتنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو سب کی ایک پارٹی بن جانی چاہیے۔ وہ کون سی ہو؟ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی پارٹی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور جتنے لوگ اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں سب ایک جماعت بن جائیں۔ ایک جماعت بن جائیں گے تو اس کا امیر سب کا امیر ہوگا، اور اس وقت کی جماعت مومنین یا جماعت مسلمین کا امیر کون تھا؟ بولو، اس وقت کون امیر تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے سب اللہ کے رسول کی قیادت میں ایک فکر اور ایک انداز کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ بھلا بتاؤ، ابو بکر و عمر و عثمان و غنی کی زندگی دوسری اور تمہاری زندگی دوسری۔ وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے، اور تم ان کی نافرمانی کو اپنا شیوا بنائے ہوئے۔ اگر مومن ہو، ایمان کا دعویٰ ہے، تو رسول کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ جماعتی حیثیت سے، اور تمام مومنین کی یا مدعیان ایمان کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو ایک امیر کی اور ایک امام کی اقتداء میں اپنی زندگی گزاریں، اور بس۔ تو بات کن کی سننی ہے؟ کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ امیر جماعت رسول اللہ کی بات مانو، جو کہتے ہیں وہ سنو۔ آگے کا ٹکڑا بھی یہی بتا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، رسول کے نقش قدم کی پیروی کرو، شیاطین کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ جن کے ہاں تم اپنے بعض مسائل میں جاتے ہو، یہ یہود کے جو گرگے ہیں، تم ان کے ہاں اپنے بہت سارے امور و مسائل اور اپنے مقدمات لے کے جاتے ہو تاکہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یہ سب شیاطین ہیں، ان شیاطین کی اتباع مت کرو، ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ رسول کا نقش قدم، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، سب کے سب ایک جماعت بن جاؤ۔ الذین آمنوا کی اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے جو ایک امیر کی امارت میں اور ایک امام کی اقتداء میں ہو، بس۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یہ جو بہت سارے شیاطین ہیں، چاہے شیاطین قریش ہوں، چاہے شیاطین یہود ہوں، چاہے شیاطین نصارہ ہوں، ان کی بات نہ مانو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تمہارے کھلے ہوئے دشمن کیسے؟ تم کو وہ راہ سجھا رہے ہیں جس سے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ بتاؤ، کھلے ہوئے دشمن نہیں؟ اور کہتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی ڈھکے چھپے ہیں، وہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گرہ منتری جی ہوں اور چاہے مکھ منتری جی ہوں،
اہل اسلام کے ان سے دوستی کا کیا مطلب؟ انہو لکم عدو مبین، کھلے دشمن، اور کھلے دشمنوں سے دھوکہ کھانا انتہائی پرلے درجے کی حماقت اور بدترین قسم کی بیوقوفی ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ اگر ہو جائے تب کیا ہوگا؟ گئے؟ فرمایا نہیں بھائی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آ گئی ہیں، بینات سے مراد وہ تنبیہات بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں، میں صرف ایک آیت بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ سورہ اعراف کھولیے، آیت نمبر 27۔ آیت مل گئی؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے بنی آدم، دیکھو شیطان تم کو کسی فتنے میں ڈالنے نہ پائے، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا کے چھوڑا، ان کا لباس بھی ان سے اتروا لیا کہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کر دے، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے تاڑتا ہے جہاں سے تم پتہ نہیں پاتے۔ واضح تنبیہ موجود ہے کہ نہیں؟ یہ مختلف بھیس میں آئے گا، کبھی ٹوپی لگا کے آئے گا، کرتا پہن کے آئے گا، شیروانی پہن کے آئے گا، اور کبھی باقاعدہ آپ کا ہمدرد و بے خواہ بن کے آئے گا، اور کبھی سیاسی جلسوں میں لمبے چوڑے وعدے کر کے آئے گا۔ مختلف اس کے بھیس ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے بینات سے مراد اگر تم بھٹک جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات آ گئی ہیں، یعنی یہ بات تو آ چکی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس کے باوجود بھی پھسل جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بینات سے مراد وہ واضح اور قطعی ہدایات بھی ہو سکتی ہیں جو ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ مثلا ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، بس ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سمجھا آپ نے؟ تو اس طرح کی واضح آیات، لا یفتننکم والی آیات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان والی آیات، اس طرح کی آیات سامنے آ جانے کے باوجود بھی اگر تم پھسل جاؤ، اس کا امکان ہے، تو مولوی صاحب تو جان لو کہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اب دیکھیے، اگر پھسل گئے انجانے میں، جذبات سے مغلوب ہو کر، کسی لالچ میں آ کر، دھوکہ کھا کر، تو تم اپنے اس راستے سے جلدی سے باز آ جاؤ۔ جیسے ہی تم کو محسوس ہو کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ایسے ہی واپس آ جاؤ جیسے تمہارے دادا آدم کو محسوس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، جب کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، ان کو محسوس ہوا غلطی ہو گئی، فوراً روئے دھوئے گڑگڑائے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔
لیکن اگر بینات آنے کے بعد بھی تم پھسلے اور تم کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ تم نے جو کیا غلط کیا، ارے ٹھیک ہے ایک طریقہ وہ بھی تھا، وہ نہیں کیا یہ تو کیا، یعنی اپنی غلط کی تعویل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی تم نے کوشش کی، تو نوٹ کر لو کہ اللہ عزیز ہے عزیز۔ یہاں دھمکی کا پہلو خاص طور سے ہے، تسلی کا کم۔ اللہ عزیز ہے، عزیز ہے کا دو مطلب ہوا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رگڑ دے گا بوسی چھوٹ جائے گی، اس کے مقابلے میں آ کر کے تم چاہو کہ تم اپنا مقصد پورا کر لو اور اللہ تعالیٰ کو شکست دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پنگا لینے کے لیے آگے مت بڑھو، ورنہ وہ ایسی عبرتناک سزا دے گا چھٹی کو دودھ یاد آ جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تم بھٹک گئے، راستہ تم چھوڑ کے ہٹ گئے، تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تو عزیز ہے، اس کا کیا نقصان؟ نقصان تمہارا اپنا ہے نا، تو تم اپنے نقصان سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسی طرح حکیم میں بھی دو پہلو ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے جو ہدایات اس نے دی ہیں، چاہے وہ تنبیہات کی نوعیت کی ہوں یا ہدایات کی نوعیت کی، ضرورت تھی انہی ہدایات کو لانے کی، اس لیے اس نے دے دیا، وہ حکیم ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ اگر تمام تر شرارتوں کے باوجود شرارت کرنے والوں کو سزا نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کو مزید ڈھیل دینا چاہتا ہے، موقع فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ حکیم ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ آخری حد تک چانس دیا جائے، موقع دیا جائے۔ فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان کے پاس اللہ آ جائے بدلیوں کے سائے میں، اور فرشتے آ جائیں اور ان کا کام ہی نمٹا دیا جائے، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے امور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، نظر دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور انتظار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہاں بھی دیکھنے کا معنی ہٹتا نہیں ہے، یہ دیکھنا انتظار کرنے کے لیے بھی تو ہوتا ہے۔ سڑک پہ کھڑے ہو کے ادھر تاک رہے ہو، کیا تاک رہے ہو بھائی؟ انتظار کر رہے ہو گاڑی کا، نہیں ہوا انتظار؟ تو انتظار بھی دیکھنے سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن کہیں دیکھنا کسی اور غرض کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کہیں دیکھنا انتظار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا انتظار کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ یہ اتنے بدماش، گھاگ اور ڈھیٹ لوگ ہیں کہ بس اب ان کو اس راستے سے ہٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ انہی کو ختم کر دیا جائے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ٹیڑھے رہتے رہتے سوکھ گئے ہیں، اب اس کا علاج یا تو بڑھئی یا تو چولہا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اب یہ اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلیوں کے سائے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آ جائے کا مطلب اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایاتیہم اللہ، دراصل ہے ایاتیہم عذاب اللہ، ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے۔ دیکھیے قرآن مجید نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدماش لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے، طوفان، دیکھنے میں بادل اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے زوردار، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ ارے یہ تو بڑی زوردار آندھی ہے، اور اسی میں فرشتے بھی اسی کے جلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ طوفان اور ان کے ساتھ فرشتوں کی شمولیت دونوں مل کر کے ان کو بری طرح تباہ کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں۔ اس پہلو کو قرآن نے دوسری جگہ کھول دیا ہے، سورہ فرقان کھولو، حضرت مولانا ابوبکر صاحب سورۃ الفرقان کھولیے۔
آیت نمبر 25۔ آیت مل گئی؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ یاد کرو اس دن کو اے مولوی صاحب، جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا بدلیوں کے ساتھ اور فرشتے پرے کے پرے نازل کیے جائیں گے۔ یہ انسانیت کی اور دنیا کی تباہی کا مرحلہ ہے، تو یہ عذاب کی تعبیر کے لیے ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ اب سوائے قیامت کے اور کوئی چیز ان کو درست نہیں کر سکتی، اب یہ ان کو انتظار ہے قیامت ہی کا، یہ ماننے والے اسامی نہیں ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، تباہی آئے گی تو قصہ ہی تمام کر دیا جائے گا۔ پھر یہ تھوڑا کہ اس کے آنے کے بعد موقع رہے گا کہ اپنے آپ کو یہ سنبھالنا چاہیں تو سنبھالیں، اب تو قضی الامر، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ تم کو تمہاری شرارت کی سزا ملے گی بس۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر کل گاڑی پھنسی تو یہ اپنے سفارشیوں اور گزارشیوں کو بلا لیں گے اور ان کے توسط سے اپنے مسائل حل کرا لیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، سب اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ وہیں سے صادر ہوگا۔ وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، وہ نہیں معاف کرے گا نہیں معاف ہوگا۔ اور اس نے بتا دیا ہے کہ دیکھو مجھ سے متعلق جو امور ہیں، میرا ان کے سلسلے میں موقف یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں میرا اصول یہ ہے کہ جب تک وہ معاف نہ کریں تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ اب بولو، جھوٹی آرزویں پالنے سے کیا فائدہ؟ جی تو یہ جو ہم لوگ، ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم اس غلط فہمی میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آج نہیں کل جنت تو ملے گی ہی۔ ارے بس اگر عملی کوتاہیاں ہوں گی، چاہے وہ نماز کی ہو، چاہے روزے کی ہو، چاہے زکوٰۃ کی ہو، چاہے لوگوں کے حقوق کی ہو، تو اس میں اتنے دنوں تک سزا ملے گی۔ تو حساب لگاتے ہیں کیلکولیٹر، اب تو موبائل میں کیلکولیٹر آ گیا کہ اتنی نماز پر اتنے برس کی سزا، اتنے روزے پہ اتنے برس کی سزا، اتنی جائیداد پہ اتنے برس کی سزا، اور اتنے لاکھ کروڑ سزا دنوں تک سزائیں بھوگنے کے بعد بالآخر نہا دھو کے جنت میں ہے۔ ہاں اب تو دعاؤں سے بھی کام چل جاتا ہے سارا مسئلہ۔ بالکل بالکل، سب یہ خام خیالیاں ہیں، یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو اس کے نظام عدل کے خلاف۔ نہیں ماننا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں دی تھیں اس بات کی کہ جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ لوگ بھی کہتے تھے نا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اپنی رسالت کی کوئی دلیل لائیں دیں۔ یہاں تو بات منافقین کی چل رہی ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ ان منافقین سے کہا گیا کہ اس رسول کی رسالت کی نشانیاں اور دلائل بالکل واضح ہیں، خود یہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ یہ رسول ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود تم اسلام اور ایمان کا اعلان و اظہار کر کے بھی انہی کے ساتھ ہو۔ آئے کہاں سے تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے نا۔ منافقین کی اکثریت تو یہود کی سے تعلق رکھتی تھی۔ تم جہاں سے آئے تھے اب بھی انہی کو اپنا گرو مان رہے ہو۔ ذرا پوچھ لو ان سے کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دی ہیں۔ دیکھیے واضح نشانیوں سے مراد دونوں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ہم نے معجزات بہت واضح دیے، لیکن مجھے اس کا موقع یہاں کم لگ رہا ہے۔
کیونکہ یہ تو ان کے لیے تھا جو ماننا نہیں چاہتے تھے، یہ تو چاہے جھوٹے ہی صحیح مگر ایمان لا ہی چکے تھے۔ واضح نشانیوں سے مراد اس بات کی واضح نشانیاں کہ جن لوگوں نے نفاق کا ثبوت دیا یا جنہوں نے ایمان اور اسلام میں کمزوری دکھائی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نہیں پڑھا ہے کہ دو بار اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی؟ پڑھا ہے کہ بھول گئے؟ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ آیت بینہ سے مراد وہ ہے، شرارت کرنے والوں کو ایسی عبرتناک سزا دی، بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ اور یہ جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے ایمان اور اسلام کی، رسول کے طفیل، اس کی قدر کرو، یہ نعمت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کی اس نعمت سے محروم رہے، اگر وہ بھٹک گئے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جن کو اللہ کی یہ نعمت رسول کی وساطت سے مل گئی ہو اور وہ اس زمانے میں ملی ہو جب رسول ابھی موجود ہو، اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا اور ایمان نہیں لاتا تو وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین سزا دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ میرے خیال میں آیت بینہ سے اشارہ بجائے معجزہ کے بنی اسرائیل پر آنے والی کڑی سزاؤں کی جانب ہے۔ وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تھے، یہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کفار و مشرکین کے سیاق میں بات ہوتی تو آیت بینہ سے مراد معجزات ہو سکتے تھے، لیکن یہ منافقین کے سیاق میں ہے، اس لیے اس سے مراد عذاب ہی زیادہ موضوع ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی سنوار دی گئی ہے۔ سنوار دی گئی کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی زندگی کو پرکشش بنا دیا گیا ہے، آسائش کا سارا سامان موجود ہے، شرارت کے باوجود بھی ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے باوجود بھی کامیابیوں پر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ یہی ہے زُیِّنَ۔ جب برے اعمال کو بھی خوبصورت بنانے کا موقع فراہم کر دیا جائے اور تمام طرح کی شرارتوں کے باوجود آگے بڑھتے رہنے کا چانس دے دیا جائے تو یہی تزیین ہے۔ دنیاوی زندگی کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، اب وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، معاشی لحاظ سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی مناسب ہے، اس سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ مولوی صاحب یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، الذین کفروا کی بات ہو رہی ہے۔ مومنین کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مذاق کئی طرح سے۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگ یہ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہی صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو آپ لوگ کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو فلاں اور فلاں اور فلاں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آخر وہ راستہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اگر اتنی اعلیٰ چیز ہے تو ایمان اور اسلام کو پا جانے کے بعد آخر ہمارے نقش قدم پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ جھول ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں یہ کہ اگر آپ واقعی اپنے رب کے محبوب اور چہیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کل ہمارے اوپر کیوں ہو رہی ہے، آپ کیوں محروم ہیں؟ یوں مذاق اڑاتے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، آج بے شک معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے یہ ان لوگوں پر فائق ہیں، الذین کفروا الذین آمنوا پر فائق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن قیامت کے روز الذین اتقوا الذین کفروا پر فائق ہوں گے۔ تو جو زندگی عارضی ہے اگر وہاں یہ فائق ہیں تو یہ فوقیت تو تھوڑے دنوں کے لیے ہوئی نا، آخرت میں الذین اتقوا فائق ہوں گے اور وہ فوقیت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب اسٹیشن پر آدھا گھنٹہ رکنا ہے، وہاں آپ کو چیئر مل جائے اور دوسرے لوگ کھڑے رہیں، آپ مسکرائیں کہ دیکھو ہم بڑے ہیں اس لیے چیئر ملی ہے، آپ کھڑے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب بمبئی پہنچ جائیں گے تو وہ صوفے پہ بیٹھیں گے اور آپ باہر دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے، ایک دن دو دن نہیں، پورے 2 سال جو کھٹنا ہے باہر کھٹنا ہے۔ بتاؤ کون اونچا ہوا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں تک رزق کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو جتنا تم کو شرارت کے باوجود نواز رہا ہے اتنا ان کو بھی دے دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس کے پاس بے حساب رزق ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا امتحان تھوڑا ہلکا ہو جائے، اتنی شرارت کی ہے کہ وہ تمہارے اس امتحان کو ٹائٹ ہی رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے واقعی ایمان اور اسلام کا اعلان و اظہار کیا ہے تھوڑا ان کا امتحان اس پہلو سے بھی ہو جائے کہ اگر وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوں تب بھی وہ اللہ سے وابستہ ہی رہیں گے یا اس سے کٹ کے کنارے ہو جائیں گے۔ یہ عام اہل ایمان کی بات تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو کتنی سخت آزمائش میں ڈالا، حضرت موسیٰ کو کتنے کڑے امتحان میں ڈالا، حضرت یونس کو کتنے کڑے امتحان میں ڈالا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور چہیتے نہیں ہیں اور ان کے مخالفین اللہ کے محبوب اور چہیتے تھے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہے رزق دے سکتا ہے بے حساب، لیکن وہ چاہتا یہی ہے کہ ان کا رزق مختصر رہے تاکہ ان کا امتحان بھی ہلکا رہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی کم دینے پڑیں، اور ان لوگوں کو جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے لیے راستہ کھول دیں تاکہ ان کا حساب اور مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، بس لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں اس کی تیاری کیسے کیسے کرنی چاہیے۔ اب اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو کسی کا تو نہیں کوئی؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر